آپ بکری کے آگے پلاؤ پکا کے رکھو، وہ نہیں کھائے گی، وہ کہے گی میرا پرہیز ہے، میں نے نہیں کھانا۔ گھاس رکھو تو کھائے گی، شیر کے آگے گھاس رکھو تو نہیں کھائے گا، کہے گا یہ میرا کھانا ہی نہیں۔ اس کے آگے گوشت رکھو تو کھائے گا، دھو کے رکھو تو نہیں کھائے گا، کہے گا خون والا گوشت چاہیے۔ شیر صاف گوشت نہیں کھاتا، جس میں خون لگا ہوا وہ کھاتا ہے، اس کو دھو کے انسان کی طرح دھو دھلا کے صاف کر کے اس کے آگے رکھو، وہ یوں سونگ کے پیچھے ہٹ جائے گا، نہیں کھائے گا۔ تو یہ اتنا علم رکھتے ہیں کہ انہیں پیدائشی طور پر اپنی ہر ضرورت کا پتہ ہے، اپنے دوست اور دشمن کا پتہ ہے۔ چوہا بلی کو دیکھتے ہی بھاگ کے اپنے گھر گھس جاتا ہے، اس کو ماں نے بتایا کہ بلی تیری دشمن ہے، یا ابا نے بتایا کہ بلی تیری دشمن؟ وہ کہاں سے اس کو پتا چلا؟ وہ بلی کو دیکھتے ہی بھاگتا اور اپنے اندر جاتا ہے، بل میں جاتا ہے۔ کیوں جاتا ہے؟ اس کو تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ سانپ کو کیسے پتا چلتا ہے میرے اندر زہر ہے؟ کیسے پتا چلتا؟ اس کو یہ کیسے معلوم ہے کہ میرے اندر اللہ نے زہر رکھا ہے؟ اور وہ زہر کیسے بناتا ہے؟ سانپ خود بناتا ہے، اس کو تو خود پتا نہیں کہ میرے اندر کیا ہے۔ اسے کون یہ علم دیتا ہے کہ تیرے اندر ایک چیز ڈالی ہے، جسے کاٹے گا وہ مرے گا؟ یہ کسے اس کو معلوم ہوتا؟ وہ اپنی حفاظت کے لیے کیسے وار کرتا ہے؟ انسان جاہل پیدا ہوتا ہے، ان پڑھ، مدرسے کے اندر پیدا ہو، کچھ نہ سیکھے تو جاہل، ان پڑھ، ایک لفظ نہیں لکھ سکتا ہے۔ اور ساری مخلوق انتہائی تعلیم یافتہ۔ سجاول کی چڑیا ہو، ملتان کی چڑیا سے بات کر لے گی، لیکن سندھی پنجابی سے بات نہیں کر سکتا، پنجابی پٹھان سے بات نہیں کر سکتا، پٹھان بروہی سے بات نہیں کر سکتا، بروہی سرائکی سے بات نہیں کر سکتا، سرائکی فارسی سے بات نہیں کر سکتا۔ ہم ایک ملک میں رہ کر ایک دوسرے کی زبان نہیں جانتے، اور ایک پرندہ کوا سندھ کا ہو، پنجاب کا ہو، بلوچستان کا ہو، سرحد کا ہو، وہ آپس میں ایک دوسرے کی زبان جانتے ہیں، ایک دوسرے کی بولی سمجھتے ہیں۔ یہاں ایک بچے کو ڈالو وہ سندھی بولے گا، یہی سندھی بچے کو بلوچستان میں ڈالو وہ بلوچی بولے گا، وہاں سے اٹھا کر سرحد میں ڈالو وہ پشتو بولے گا، وہ ملتان میں ڈالو سرائکی بولے گا، اسے لاہور میں ڈالو وہ پنجابی بولے گا۔ لیکن چڑیا کا بچہ یہاں بھی چوں چوں کرے گا، لاہور میں بھی چوں چوں کرے گا، ہر جگہ وہ اس کی ایک زبان ہے، وہ اپنی زبان نہیں بدلتا کہ اسے اللہ نے اس کے انڈے میں ہی سکھا دیا ہے۔ اور انسان جاہل پیدا ہوتا ہے، اسے پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا۔ تو بھائیو یہ کیوں ہے؟ یہ امتحان کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، میرے بندے دو راستے تمہیں دکھا دیے ہیں، فَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، تیرے آگے دو راستے ہیں، ایک برائی کا ہے ایک اچھائی کا ہے، تیرے اندر برائی کی طاقت بھی ہے، تیرے اندر اچھائی کی طاقت بھی ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے راستہ کھول دیا، اما شاکرن و اما کفورا، چاہے تو شکر گزاری پہ چل، چاہے تو ناشکری پہ چل، فرما بردار بن کے چل، راستہ کھلا ہے، نافرمان بن کے چل، راستہ کھلا ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، نیک بن کے چلو راستہ کھلا ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، نافرمان بن کے چلو راستہ کھلا ہے۔ تو بازار میں دو جنس ہے، توحید بھی ہے، شرک بھی ہے، ایمان بھی ہے، کفر بھی ہے، عدل بھی ہے، ظلم بھی ہے، سب موجود ہے۔ اور ہمیں کہا گیا ہے ادھر چل یا ادھر چل۔ تو انسان چونکہ جاہل ہے یہ سیکھتا ہے۔ بازار میں دو علم ہیں، ایک جھوٹ کا علم ہے، ایک سچ کا علم ہے، ایک توحید کا علم ہے، ایک شرک کا علم ہے، ایک ایمان کا علم ہے، ایک کفر کا علم ہے، ایک اللہ کا علم ہے، ایک انسان کا علم ہے، ایک نبیوں کا علم ہے، ایک انسانوں کا علم ہے۔ یہ دو علم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے چل، انسان ڈنڈے سے نہیں چلتا، علم سے چلتا ہے، علم سے، ڈنڈے سے نہیں چلتا۔ کفر بھی علم سے پھیلتا ہے، ایمان بھی علم سے پھیلتا ہے، نافرمانی بھی کے لیے بھی علم چاہیے، اور فرمانبرداری کے لیے بھی علم چاہیے۔ ہر چیز کے لیے علم پہلی بنیاد ہے، پہلی ضرورت ہے۔ علم باز کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو۔ علم کے بغیر نہ دنیا ہے نہ دین ہے، نہ دنیا ہے نہ دین ہے۔ دو علم ہیں، ایک علم اللہ کا ہے، ایک انسان کا ہے۔ انسان کا علم کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے قُلْ هَلْ عِنْدَكُم مِّنْ عِلْمٍ، کون سا علم ہے تمہارے پاس؟ مجھے دکھاؤ، فَتُخْرِجُوهُ لَنَا، مجھے دکھاؤ
ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون. تمہارا علم تمہارے تجربے، تمہارا علم تمہاری نظر، تمہارا علم تمہاری خبر، تمہارا علم تمہارا مشاہدہ، تمہارا علم تمہارے تجربات، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے تمہارے تجربوں کو جب چاہے اللہ غلط کر کے دکھا دے. اور اللہ کا علم کیسا ہے؟ یہ انسان کا علم ہے. ان تتبعون الا الظن، گمان، اندازے. وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، اندھیرے میں تیر لگ گیا تو لگ گیا، نہ لگا تو نہ لگا. اللہ کا علم کیسا ہے؟ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. تیرے رب کا علم ناقابل تبدیل. إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، یہ پکا بول ہے، یہ یقینی بول ہے، یہ ناقابل تبدیل ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ بدلتے نہیں. لا مبدل لکلمات، انہیں کوئی بدل نہیں سکتا. احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، انہیں قادر کبیر نے، قادر کبیر نے، عالم خبیر نے، علیم و خبیر نے، سمیع و بصیر نے اپنی قدرت سے اتارا ہے. اسے مضبوط کیا، اسے کھول کھول کے بیان کیا. قد فصلنا الآیات، کھول کھول کے تمہیں بتایا ہے. لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ. اب جو ہلاک ہوگا تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا مجھے پتہ نہیں تھا، اور جو کامیاب ہوگا اس کے پاس بھی علم کی روشنی ہے جس سے وہ کامیاب ہوا ہے. اور جو ہلاک ہوا ہے اس کے پاس بھی حجت تمام ہے، علم آیا تھا، اس نے منہ موڑ لیا. اس نے منہ انا اطعنا سادتنا وكبراءنا، انہوں نے اپنے باپ دادوں کا پیچھا کیا. ہمارے باپ دادا یہ کرتے تھے، ہم بھی یہ کریں گے. یہ ہلاک ہو گئے، ناکام ہو گئے.